السلام علیکم۔ ہم اردو کی چوتھی جماعت کی کتاب نرگس کا ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے میں اچھا شہری ہوں۔ اچھا شہری وہ ہوتا ہے جو ایک ایسا شخص ہوتا ہے یا ایسا بچہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، جو اپنے آس پاس، اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں اور اپنے ملک کا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں اسامہ ہوں۔ آپ میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے، جیسے میں پڑھوں آپ ویسے پڑھیے، اور مشکل الفاظ کے معنی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا اور پھر اپنی کاپی میں اتار لیجئے گا۔ اور اچھے بچے تو وہ ہوں گے جو پہلے سے مشکل الفاظ کاپی میں انہوں نے اتارے ہوئے ہوں گے، اور جیسے جیسے میں بتاتا جاؤں گا فٹافٹ وہ لکھتے جائیں گے۔ میں اسامہ ہوں۔ میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں۔ ذمہ دار بچہ، رسپانسبل۔ میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں۔ صحت مند رہنے کے لیے میں کچھ باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا ہوں، ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، یہ پوائنٹس میں دیا ہوا ہے، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ خوش اور چاق و چوبند رہتا ہوں۔ خوش تو سمجھ میں آتا ہے، چاق و چوبند کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو رہتا ہوں۔ میں کچھ نہ کچھ کھیل کود وغیرہ کرتا رہتا ہوں تاکہ میں چاق و چوبند رہوں۔ اپنے کام خود کرتا ہوں، یعنی اپنے کپڑے نکالنا، اپنے بستہ پیک کرنا، اپنا ہوم ورک کرنا۔ رات کو جلدی سوتا اور صبح جلدی اٹھتا ہوں۔ اس کو صبح پڑھا کریں، یہ بھی بہت اچھی عادت ہے، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا۔ گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوں اور بازار کی غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ غیر صحت بخش چیزیں وہ چیزیں جو صحت کو نقصان دیں۔ تو گھر کی پکی ہوئی چیزیں کھاتا ہوں، بازار کی چیزیں زیادہ تر ایسے ہی ہوتی ہیں، بیکار سے آئل میں بنی ہوتی ہیں، صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، ان سے پرہیز کرتا ہوں، یعنی ان کو کم استعمال کرتا ہوں۔ کانوں، دانتوں، آنکھوں، غرض پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں اور روز نہاتا ہوں۔ کانوں کو صاف کرنے کے لیے، دانتوں کو صاف کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا 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 جاتا ہے؟ جب آپ نہاتے ہیں اور نہا کے نکلتے ہیں تو اپنے کانوں کو بھی اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں، دانتوں کو تو آپ روز برش کرتے ہی ہیں دن میں 2 دفعہ، اور آنکھوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جب منہ دھوتے ہیں تو آپ آنکھوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں ہو کہ نہ کانوں کو نہ آنکھوں کو اتنا رگڑا جائے گا کہ ان میں وہ چھل جائیں۔ نماز کی پابندی کرتا ہوں، 5 وقت کے وضو سے چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی ہوتی ہی رہتی ہے۔ روزانہ اسکول جاتا ہوں۔ یہ ایک اچھے بچے، اچھے شہری کی نشانیاں ہیں۔ اچھا بھی اور بھی ہیں، صرف اپنا ہی خیال نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اپنے ساتھیوں کا اور اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا چاہیے، میں نے ایسے کہا تھا نا۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے محنت کر کے اچھے نتیجے کے ساتھ اگلی جماعت میں جانا ہے، اس کے لیے میں ہر روز پڑھا گیا سبق دہرا لیتا ہوں، ریوائز کر لیتا ہوں، اور ہوم ورک بھی دھیان سے کر لیتا ہوں، غور سے دیکھ کر کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے میں نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ماں باپ اور ارد گرد کے تمام لوگوں کے کام آ سکتا ہوں۔ ابھی میں چھوٹا ہوں، پھر بھی جو لوگ پڑھ نہیں سکتے انہیں خبریں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ آس پاس کے لوگ ایسے، کہیں کچھ لکھا ہو تو پڑھ کر ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، مثلا پانی یا بجلی نہ آ رہی ہو، صفائی کا عملہ کام نہ کر رہا ہو، تو میں متعلقہ محکمے کے لیے درخواست لکھ دیتا ہوں۔ آج کل کے بچے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ای میل کر سکتے ہیں، متعلقہ محکمہ، متعلقہ مطلب جس کا اس کام سے تعلق ہو، جو وہ کام کرتا ہو، مثلا صفائی کے لیے کے ایم سی کو کر دیا، بجلی کے لیے کراچی الیکٹرک کو کر دیا، یا جس بھی آپ کے علاقے کی الیکٹرک کی کمپنی ہے اس کو کر دیا، تو متعلقہ محکمہ کہلاتا ہے وہ ادارہ جو اس کام سے متعلق ہو، جس کا ذمہ داری وہ کام کرنا ہو۔ تو ان کو درخواست لکھ دیتا ہوں کہ بھئی ہمارے مسئلہ ہے، جو محلے کے بڑے اس دفتر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح مسئلہ حل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تمام بڑوں کی عزت کرتا ہوں اور ان سے ادب و تمیز سے بات کرتا ہوں۔ وین ڈرائیور، چوکیدار، اسکول میں ملازم خواتین، کینٹین پر کام کرنے والے تمام لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔
میں اسکول، گھر اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں. دیکھیں نا، اپنا خیال رکھا تھا، لوگوں کا خیال رکھا، اب اپنے آس پاس کی چیزوں کا اور ملک کا خیال رکھ رہے ہیں. میں اسکول، گھر اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں اور انہیں احتیاط سے استعمال کرتا ہوں. چاہے وہ فرنیچر مطلب ٹیبل، صوفہ، میز، کرسی، دیواریں یا کھیل کا سامان. بچے ہیں بہت سے دیواروں پہ نشان بنا دیتے ہیں. چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنے کے ساتھ ماحول کو گندا نہ کرنے کا خیال بھی رکھتا ہوں. راستے میں پڑی رکاوٹیں مثلاً کانٹے اور پتھر ہٹا دیتا ہوں. میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. اب یہ ہمارے ہاں پورا صحیح سے لکھا جاتا ہے، لمبا والا درود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہم دعائیں بھیجتے ہیں. تو خاتم النبیین کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دعا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کے لیے، اور آپ کے آل اور اولاد کے لیے، یعنی آپ کے بچوں وغیرہ کے لیے، اور آپ کے صحابہ کے لیے. تو میں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ایسا کرتے تھے. یعنی کیسے کرتے تھے؟ راستے سے کوئی ایسے کانٹے پڑے ہوں تو ان کو ہٹا دیا کرتے تھے. جماعت میں اس کے قوانین اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھتا ہوں. قوانین یعنی رولز، قانون کی جمع. اب جماعت کے قوانین کیا ہیں؟ جماعت اجازت لے کر کام کیجیے. جب کچھ کرنا ہو، باتھ روم جانا ہو، پانی پینے جانا ہو، اجازت لے کر جائیے. اپنی باری کا انتظار کیجیے. دوسروں کا خیال رکھیے. کام وقت پر مکمل کیجیے. بات کرنے سے پہلے پوچھیے ہاتھ اٹھا کر، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہماری پرنسپل نے ہمیں اسمبلی میں بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا ہے. شہری کا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ. شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں. حقوق کہتے ہیں جو کہ آپ کے حق ملیں، جو آپ کو لازماً دیے جاتے ہوں. دوسروں کی طرف سے آپ کے ساتھ جو رویے اختیار کیے جاتے ہیں، اور آپ اتنا لمبا کیسے لکھیں گے؟ تو حقوق کا یوں سمجھیے کہ وہ رویے جو کسی کا حق ہوتے ہیں. مثلا میرا حق ہے کہ کوئی مجھے تنگ نہ کرے، کوئی مجھے مارے نہیں، کوئی مجھے میرے پرسنل اسپیس سے مداخلت نہ کرے. یہ سب میرے حقوق ہیں. وہ وہاں کی تمام شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں. ان کا بہت سارا حق ہوتا ہے. وہ وہاں کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. مثلا سڑک پہ چلنا میرا حق ہے، میں سڑک سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، میرے لیے سڑک بنی ہے. تو پھر جب وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اس لیے تمام چیزوں کا خیال رکھنا اس کا فرض بن جاتا ہے، تو اس پر لازم ہوتا ہے. جب وہ کسی چیز کا فائدہ اٹھائے گا تو اس کا خیال بھی رکھے گا. اسکول کا اگر آپ کے لیے اسکول کی بلڈنگ ملی ہے جس میں کیونکہ آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا خیال بھی آپ کو رکھنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ میں خود کو حاصل تمام نعمتوں یعنی ہوا، پانی سے لے کر اساتذہ اور والدین تک ہر نعمت کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتا. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی فرماتے ہیں. اب اس کے سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں. اسامہ کیسا بچہ ہے؟ اسامہ ایک بہت اچھا شہری ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور اپنے ملک کا بہت خیال رکھتا ہے. نماز کا اہتمام کرنے سے کون سے کام خود بخود ہوتے رہتے ہیں؟ اب یہ آپ بتائیے کہ اگر آپ نماز کا اہتمام کریں تو کون سے کام خود بخود ہوں گے؟ سب سے پہلے تو آپ وقت پر اٹھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ لکھیے. نماز کا اہتمام کرنے سے جو کام خود بخود ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1، وقت پر اٹھنا، جلدی اٹھنا مطلب. نمبر 2، دن میں 5 دفعہ وضو کرنے کی وجہ سے صحت مند رہنا، صاف ستھرا رہنا. نمبر 3، جسم کا چاق و چوبند رہنا، کیونکہ آپ اٹھتے ہیں، ہلتے ہیں، جلتے ہیں، ورزش ہو جاتی ہے. تو یہ بہت سے فائدے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہم سے راضی ہونا. اگلی جماعت میں جانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اگلی جماعت میں جانے کے لیے دھیان سے اپنا ہوم ورک کرنا، دل لگا کر پڑھنا، سبق یاد کرنا، اپنے اساتذہ کی بات سننا، اور امتحانوں میں اچھی سے محنت کر کے امتحان دینا ضروری ہے. شہری کا مطلب کیا ہے؟
شہری کا مطلب ایک ایسا شخص ہے جو کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو۔ شہری کی حیثیت سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور کیوں؟ تو میں نے بتایا تھا کہ شہری کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، مثلا والدین، اساتذہ، بچے، بڑے، اور اپنے ارد گرد تمام چیزوں کا، اپنے ملک کا خیال رکھیں۔ یہ اس لیے کہ جب یہ سب چیزیں ہمیں استعمال کے لیے ملتی ہیں اور یہ ہمارا حق ہوتی ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ پھر ان چیزوں کو دوسروں کے استعمال کے لیے بھی اچھی حالت میں چھوڑا جائے۔ یہ ہوا جواب۔ تو بھائی میں نے پورا چیپٹر آپ کو سمجھا دیا اور سارے سوالوں کے جواب بھی آپ سے ڈسکس کر لیا۔ آپ اچھی طرح سے اس کے الفاظ معنی بھی کریں گے، ٹیچر کو ریڈنگ بھی سنائیں گے اور اس کے سوال جواب بھی مکمل کر کے بھیجیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔